یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ جی مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ جو دوسرے ہیں یہ اسلامی سال نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان اور خصوصاً مسلمان کو وسیع النظر بھی ہونا چاہیے اور وسیع الذہن بھی ہونا چاہیے، اس کی سوچ اور نظر تنگ نہ ہو۔ یہ جو اسلامی سال شروع ہو رہا ہے یہ قمری سال ہے، اور جو دوسرا سال شروع ہوتا ہے وہ شمسی سال ہے۔ بھئی دونوں ہمارے ہی ہیں، چاہے شمسی سال ہو چاہے قمری سال ہو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو سال کے شروع ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بے جا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، اصل میں وہ ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ کا دور تک ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ماہ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے عام طور پر لوگ اسے قربانیوں والا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے کیوں ہیں کہ اس میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اس نسبت سے کہ اسی نسبت سے اس ماہ مبارک کو عظمت اور شان سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ماہ محرم کو اس وجہ سے عظمت اور شان ملی ہو کہ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ وہ بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن حقائق کچھ اس سے الگ ہیں کہ ماہ محرم کی شان اس وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف میں واپس آؤں گا۔ یہ قرآن مجید سورۃ توبہ اور 10واں پارہ میرے سامنے کھلا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ یہ سورۃ توبہ 10واں پارہ اور آیت نمبر 36 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا حرم۔ فرمایا خالق کائنات نے بے شک مہینوں کی گنتی ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مقرر فرمائی ہے، فی کتاب اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ کہ ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، جب سے دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس وقت سے سال کے 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنایا، عزت اور احترام والا بنایا ہے، شان اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا جیسے ایک سال کے 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے نظام کے ساتھ مقرر فرمائے،
اسی طرح ان 12 میں سے 4 کو عظمت عطا فرمائی، تو وہ اس دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کو بنایا ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے گا چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اطہر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں بتائیے گا وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے فرمائے وہ 4 مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل اور 1 مہینہ الگ ہے۔ فرمائے ایک ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم اور چوتھا ان میں رجب ہے۔ یہ 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دن سے عزت اور احترام والے بنائے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب واضح ہو گیا کہ محرم کی عظمت کب سے ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس دن سے میں اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو عزت سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے۔ تو اب یہ کہنا غلط ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شان ملی ہے، اس سے پہلے عظمت نہیں تھی۔ تو اب یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے سامنے رب کے قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ یہ سورۃ توبہ 10واں پارہ اور آیت کے نمبر 36 گھروں میں جا کے معنی دیکھ لینا۔ اب محرم الحرام عزت اور شان اور عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جتنے بھی اپنے کام تھے وہ اسی مہینے کی نسبت سے اور اسی مہینے میں مقرر فرمائے ہیں۔ بہت ساری تفاسیر کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ اور میں اس میں بھی شہادت ہے، اور اس سے پہلا جو مہینہ سال کا آخری ہے یعنی ذی الحج، اس مہینے کے اندر بھی شہادت ہے۔ فرمایا سال اسلام کا سال ختم ہو رہا ہے تو شہادت پہ، اور آگے شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی شہادت پہ۔ اشارہ کیا فرمایا؟ فرمایا اسلام کا جو پودا ہے، وہ جو اسلام کا شجر اور درخت ہے، وہ اس کی آبیاری وہ پانی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی آبیاری کے لیے بندے مومن کو خون دینا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھیے گا سال کا آخر 18 ذی الحج کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون دیا ہے۔ ادھر سال کا پہلا دن ہے، اس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون دے کے اس کی آبیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے قد انا دعوت ابیکم ابراہیم، فرمایا او میرے صحابہ میں تمہارے باپ اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی، مولا میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، یہ بیت اللہ شریف بڑی محنت سے میں نے اس کو تعمیر فرمایا، میرے پیارے اللہ تعمیر میں نے مکان کر دیا ہے، اب اس مکان کی آبادی کرنے والا محمد تو ان میں مبعوث فرما دے۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما کے گئے، اب میرے پیارے پیغمبر نے بھی دعا فرمائی ہے۔
فرمایا ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آئے، اور صحابہ کرام میں سے تمام تر جتنے بھی میرے پیارے پیغمبر کے 1,40,000 سے زائد صحابہ، ان میں انفرادی خصوصیت صرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رات کا وقت ہے، بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین، فرمایا میرے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کا دنیا میں مقام چاہتا ہے، تو میں پیغمبر عرض کرتا ہوں مکہ مکرمہ کے اندر 2 عمر آباد ہیں، ان 2 عمروں میں سے میں پیغمبر کو ایک عمر عطا فرما دے۔ وہ کون سے؟ فرمایا بعمر بن الحشامی او بعمر بن الخطاب، ایک عمر میں ان میں سے عمر ابن حشام ہے اور دوسرا عمر بن الخطاب ہے، مولا ان 2 میں سے ایک عمر مجھے دے دے، تیرے اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو جانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر یہ دعا فرما رہے ہیں، صبح ہوئی ہے، اسی جگہ پہ ایک عمر بن الحشام ہے، یعنی ابو جہل ہے، اس نے میٹنگ کی ہے، سارے مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا، کہتے ہیں یار یہ کیا ہر روز کا جھگڑا بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، میں کہہ رہا ہوں اس نے تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اور شام بھی، رات بھی اور دن بھی، ہر وقت اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، چلو ایسا کریں، کون ہے ایسا آدمی کہ آج جا کے اس پیغمبر کو سرے سے شہید کر دیں، ختم کر دیں اس کی آواز کو، اور میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اللہ اکبر۔ باہر والے پنکھے چلائیں، سارے پنکھے یہ ادھر سے چلیں گے، آپ کے سامنے والے پاس۔ ہاں، اب یہ خطیب صاحب ہے ابو جہل، اور یہ خطاب چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس خطاب کا اثر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا، اور حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں عمر جھوٹ تو نہیں بول رہا، اپنی بات کی تصدیق کریں۔ دوبارہ گئے، ابو جہل کہتا ہے عمر جو کہا ہے وہی ہوگا، 100 اونٹ انعام ملیں گے، جلدی جا اور یہ کام کر کے آ جا۔ اب دیکھیے گا نا تقدیر کے فیصلے، جس کو میرے پیغمبر مانگ رہے ہیں اسی پہ سب سے زیادہ اثر ابو جہل کی تقریر اور خطاب کا ہو رہا ہے۔ اور میں ہاتھ میں لی تلوار لے کے دیوانہ وار گلیوں میں مکہ میں پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے، میں نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک صحابی ملے، کہتے ہیں عمر کیوں اتنا غصے میں؟ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے پیغمبر کو ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر کو چھوڑیے گا، پہلے اپنے گھر کا پتہ کیجئے جا کے، آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچا اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، فرمایا دروازے پہ دستک دی، فوراً سے انہوں نے قرآن مجید کے اوراق کو چھپایا، دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے، آگے کہتے ہیں بہن سے بتانا تو مسلمان کیوں ہوئی ہے، کیوں اسلام قبول کیا، بھلا مجھ سے اجازت کیوں نہ لی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے او عمر عقل مند ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، بھلا آج تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
فرمایا جب واضح ہو گئی بات، ایمان قبول کر لیا، پیغمبر کی نبوت کی صداقت پہ یقین کر لیا، حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ بہن کو مار رہی ہیں، ساتھ میں بہنوئی کو مار رہی ہیں، حضرت فاطمہ مار کھا رہی ہے، اور آخر میں کہتے عمر ایک بات سن لے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں فاطمہ بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو خطاب کا بیٹا ہو کے کفر پہ اتنا سخت ہے تو میں بھی اس کی بیٹی ہو کے اسلام پہ اتنی سخت ہوں۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل پہ جا کے چوٹ لگی، صنفیں نازک ہے، اور اتنی مار کھا کے بھی یہ کہہ رہی ہے جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا، شاعر کہتے ہیں ستمگر ستمگر ادھر ستمگر ہنر آزمائے، ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے عمر تو جو بھی کر لے جان دے سکتی ہے، فاطمہ ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوراً سے رک گیا، کہتے ذرا بتا تو صحیح نا وہ کیا چیز ہے کہ تجھے ظلم پہ اتنا جناب آمادہ کر رہی ہے، سہتی جا رہی ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بات مختصر فرماتی ہیں عمر تیرا جسم ناپاک ہے، لہذا تو کیا کر پہلے غسل کر۔ غسل کیا، پھر قرآن کے اوراق دکھائے، سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے آئی نا، قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی انا ربکا، فرمایا جب یہ الفاظ آئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گھٹنوں کے بل گر گئے، اور آگے کہتے ہیں نعم نعم یا اللہ یا اللہ، فرمایا مان گیا عمر تو ہی نہیں صفات والا میرا اللہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فوراً اٹھے، کہتے بہن جی بتائیے گا آپ کا پیغمبر کہاں ملے گا؟ بتایا دار ارقم میں مقیم ہے، وہاں تشریف فرمائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ملنے کے لیے ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں دار ارقم کے دروازے پہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے چچا وہ دربان بن کے کھڑے ہیں اپنے بھتیجے کے۔ بتایا حضرت علی نے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے حضرت امیر حمزہ پیارے بھتیجے پریشان نہ ہو، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اسی کی تلوار سے عمر کے دو ٹکڑے کر دینے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا چچا حوصلہ کر، آج عمر خود نہیں آ رہا، اسے بھیجنے والا بھیج رہا ہے، آج وہ آ نہیں رہا، میری دعا لے کے آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تلوار رکھی سیدھی میرے پیغمبر کے قدموں میں، فرمایا یا رسول اللہ تجھے دیکھا نہ تھا تو تیری چاہت نہ تھی، تجھے دیکھا نہ تھا تو تیری چاہت نہ تھی، جب دیکھا تجھے تو تیرے ہی ہو کے رہ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ جو پیچھے خطائیں ہوئی وہ معاف کیجئے، بس عمر آپ کا غلام بن کے آ گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ ادھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اٹھائی، اور وہ جو ادھر بیت اللہ کے سائے میں ابو جہل اور اس کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہے
ابھی اچھی خبر آتی ہے۔ جیسے ہی ان تک یہ آواز پہنچی نا، ابو جال اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں لگتا مجھے ایسے ہے عمر بھی گیا، عمر بھی گیا، عمر بھی میرے ہاتھوں سے چلا گیا، لگتا ہے عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہے نماز کا، ذرا وہ آیات وہ دعا کے الفاظ بھی سنیں نا، پھر یہ اگلی بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، مولا اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو وقار دینا چاہتا ہے تو مجھے عمر ابن الخطاب دے دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا کے الفاظ اس کا نتیجہ بن کے عمر آئی ہیں، اب اسلام کو عزت ملنے لگی ہے۔ اللہ پہلا دن ہے مسلمان ہونے کا، کچھ بھی نہیں سیکھا، صرف کلمہ ہی پڑھا ہے نا حضرت عمر نے، فرمایا اب اسلام کو عزت ملی، پہلا دن ہے اور وہی وقت ہے نماز کا وقت ہوا، مسلمان اٹھے ہیں نماز کی تیاری کے لیے۔ حضرت عمر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کو میرا آنا اچھا نہیں لگا جو محفل سے اٹھ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر یہ جا کہیں نہیں رہے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا جہاں بیٹھے ادھر ہی ادا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ بیت اللہ کس کے لیے؟ فرمایا عمر ہے تو ہمارے لیے، لیکن تیری برادری نہیں جانے دیتی، کیا کریں ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا جواب سنیے گا، فرمایا یا رسول اللہ عمر بھی مسلمان ہو اور چھپ کر نماز ادا پڑھی جائے تو پھر عمر کے آنے کا فائدہ، پھر عمر کے آنے کا کیا فائدہ ہو؟ آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوا، سبحان اللہ نہیں کہنی گناہ ملے گا۔ خبردار خبردار، منہ پہ سلوشن ٹیپ لگا کے بیٹھا کرو، جب کسی اور جگہ پہ موقع ملے سارے گلے شکوے مولویوں کے جی بھر کے کیا کرو، وہاں زبان کو نہ روکا کرو۔ وہاں جناب ایک سے ایک پڑھ کے اپنا فرض سمجھتا ہے علماء پہ بکواس کرنا، وہاں چپ کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو بکواس کرنے پہ ہر آدمی آمادہ ہوتا ہے۔ مسجد میں سبحان اللہ اللہ کا نام لینے کے لیے زبان کھولنی ہوتی ہے تو شرم آتی ہے، نہیں کہنا نہیں، اب بھی نہیں بڑی بڑی قومنا پھلا پائے گے حاجی صاحب میرا۔ تو فرمایا اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اب اسلام کو عزت بخشی ہے، اسلام کو عزت دی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے۔ یہ پہلا دن آئے، اسلام کو عزت ملی، ابو جال بیٹھا ہے سامنے، دیکھتا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کر کچھ نہ سکا کہ آگے خطاب کا بیٹا جو نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے، کہتے آج ہم علل اعلان کعبہ میں نماز پڑھیں گے، ہے کوئی ہمارا راستہ روکنے والا تو سامنے آئے نا۔ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی لاش پہ اپنی ماں کو رلوانا چاہتا ہے؟ آئے نا عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ بن کے آئے ہیں۔ اس لیے حضرت سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا بتانا علی اور عمر میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے ان کی شان اور مقام میں؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کیا پوچھتے ہیں یار ان کی شان کا؟ سارے صحابہ کرام بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ میرے پیغمبر کے مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، مانگ کے لیے اے مولا میری چاہت ہے، میری مراد ہے، میری خواہش ہے کہ تو مجھے عمر ابن الخطاب دے دے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح میرے پیارے پیغمبر کی فراست والی نظر، میرے پیارے پیغمبر کی عقل مندی کا اندازہ تو لگائیں کہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے میرے پیارے پیغمبر پہچان گئے کہ حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹی
چیز ہے، وہ خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کو اگر پالش کیا جائے گا، ان کی اگر اچھے طریقے سے تربیت ہو گئی تو اسی عمر نے پورے دنیا کے اندر میرے اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کام پر اپنی زندگی صرف کی ہے، پر میں ساری زندگی لگائی ہے۔ ذرا ایک اور انداز بھی دیکھ لیجئے حضرت عمر کی شان کا، اس بات کو آخر میں پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بے شک پکی بات ہے دنیا والوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ قد جعل الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان میں بھی حق بات کر دی ہے اور مقرر فرما دی ہے، اور حضرت عمر کے دل میں بھی حق کو پیوست فرما دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا پیغمبر فرما رہا ہے جی، کہ حضرت عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا، اور اس کے دل میں حق کو کس نے رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کے پیغمبر تو فرمائے کہ عمر کی زبان پہ حق جاری کیا میرے اللہ نے، عمر کے دل میں حق کو پیوست کیا یہ میرے اللہ نے۔ اور آج کا یہ 14ویں 15ویں صدی کا ملا کہ نہیں جی نہیں، ہمیں ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے جی، اور ایسی ایسی باتیں کہ انسان نقل بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اکثر جب کوئی ایسی بات آتی ہے، سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آدمی کو آپ صحابی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر وہ کہے گا صحابی مانتے ہیں تو بس بات ہی کریں۔ جب صحابی مانتے ہیں تو پھر پیغمبر کی حدیث کو ماننا پڑے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب قیامت کے قرب کے اندر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، بتاؤ ہم کس کی اتباع کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ایک یہ حدیث۔ اور دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی یہ بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد دو لوگوں کی اتباع کو لازمی پکڑنا، دو لوگوں کی پیروی کو لازمی پکڑنا، فرمایا ایک ہے وہ میرا ابو بکر اور دوسرا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تو لوگوں کو کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، ان کی زبان میں ذرا برابر لکنت بھی نہیں ٹھہرتی یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ تھی حضرت عمر کی بدعت ہے، فلاں کام حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ جی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جی 20 رکعتیں تراویح آپ سلم کے دور میں تو نہیں تھی، حضرت عمر نے بدعت جاری کر دی۔ میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو وہ دوسرے بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کو بدل دیا تھا، پھر انہی کے ساتھ مل جاؤ، کیوں الگ رہتے ہو ان سے؟ اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا میرے پیارے پیغمبر کا جو صحابی ہے اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی فعل ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی اس کا قول ہوتا ہے، یا تو اس نے پیغمبر سے سنا ہوتا ہے یا پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، کہ پیغمبر کا صحابی اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی بھی نئی بات کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ صحابی کی تربیت کس نے کی ہے؟ اور کس نے کی ہے؟ صحابی کی تربیت پیغمبر نے کی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی شک اور اس میں کوئی طرح طرح کے کیڑے نکالو گے تو پھر یہ کیڑے آپ پیغمبر کی تربیت میں نکال گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ بہرحال فرمائے ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا میرے عمر کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے، اس کے دل میں بھی حق رہتا ہے، جب دل میں حق ہے تو زبان سے حق ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقام ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حق نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائیں کہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے برے صغیر کے اندر حدیث کا تعارف کروایا ہے، تفسیر کے میدان میں بھی بڑا کام کیا، حدیث کے میدان میں بھی اپنی ساری زندگی لگا دی،
اور یہ علم حاصل کر کے آئے مدینہ منورہ شیخ ابو طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 24 مقام ایسے ہیں کہ جن مقامات پہ زمین پہ حضرت عمر بولے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا قرآن بنا کے عرش برین سے اپنے پیغمبر پہ نازل کر دیا۔ قرآن مجید کا انداز سنیے گا، غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس 70 کفار آ گئے قیدی بن کے، قیدی آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مشورہ کیا، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے چلو ایسا کرتے ہیں ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں کہو کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تبھی ان کو آزادی مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ لوگ کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہاں سے جائیں گے مکہ میں تو پھر بھی انہوں نے اسلام دشمنی سامنے لانی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے عمر کا رشتہ دار ہو، عمر کی تلوار، عمر کا رشتہ دار ہو، عمر کی تلوار ہو، ابو بکر کا رشتہ دار ہو، ابو بکر کی تلوار ہو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے مشورے آئے، آپ کی مرضی تھی جسے پسند فرما لیتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ پسند فرما لیا، اور جیسے یہ حکم جاری کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، فرمایا میرا پیارا پیغمبر ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض، سورہ انفال اور آیت کا نمبر 67 ہے 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جو حضرت عمر فرما رہے تھے، فرمایا اگر آپ کے پاس قیدی آ گئے تو آپ پر یہ لازم تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیتے، قتل کر دیتے۔ میرے پیغمبر تریدون عرض الحیات الدنیا عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، میرے پیارے پیغمبر کیا آپ بھی دنیا کے چاہنے والے بن رہے ہیں؟ اور اگلی بات سنیے گا، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فرمایا میرا پیغمبر اگر میں اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ بات لکھ نہ چکا ہوتا، کیا بات کہ میں نے اپنے پیغمبر اور اس کے صحابہ پہ عذاب نازل نہیں کرنا، اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو آج تمہارے اوپر میرا عذاب آ جاتا۔ اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر آج عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی بھی نہ بچتا۔ اور سنیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہ باہر نکلتی ہیں، منافقین انہیں چھیڑتے ہیں، میں عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب ان سے پوچھا جائے آگے سے کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے یہ لونڈی جا رہی ہے یا آپ کی مسلمان عورت جا رہی ہے، ہمیں اس کا فرق کیا پتہ چلے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہو کہ فرق آ جائے، ہماری عورتیں ہمارے مجبوری باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، اور پھر اگر یہودیوں نے ہلایا نہ ہماری عورتوں کو پھر میری تلوار سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ حضرت عمر کی تلوار جو ہے نا منافقین اور یہودی نہیں بچ سکتے اس سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تھوڑا حوصلہ کر یار، میرا رب دا کام میں او فیصلہ دے وے تاں نہیں تو میں پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیات نازل فرمائی، فرمایا میرا پیارا پیغمبر حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सूरतुल अहज़ाब और आयत का नंबर 59-22वां पारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबियो, ओ मेरे प्यारे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल फरमा दीजिए, ली अज़वाजिका, अपनी अज़वाजे मुतहरात को, व बनातिका, और अपनी बेटियों को, व निसाई मुमिनीन, और मोमनों की औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, फरमाया जब भी घर से बाहर निकले अपने सरों के ऊपर से नीचे की तरफ कपड़े लटका लिया करें। ठीक हुआ, क्या हुक्म दिया कि अपने सरों के ऊपर से नीचे की तरफ कपड़े लटका लिया करें। अब जो लोग इस बात पे बहस कर रहे होते हैं जी कि औरत के चेहरे का पर्दा नहीं है, बड़ी लंबी चौड़े बातें होती हैं, औरत के चेहरे का पर्दा नहीं है, तो ये जो रब का कुरान बयान कर रहा है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, के सरों के ऊपर से नीचे चादरें लटका लिया करें। जब सर से नीचे चादर लटकाएंगे तो मेरा ख्याल है चेहरा तो नहीं ढांपा जाएगा। अगर चेहरे का पर्दा नहीं उस्ताद जी तो पर्दा है कैसे? अगर चेहरे का जो पर्दा नहीं है तो पर्दा है किस चीज का, ये तो बता दे। और भाई सूरत नूर की जो आयत है ना, वहां जो जिक्र है वहां आज़ाए वुजू का जिक्र है कि जो वुजू के वक़्त औरत के अज़ाब खुलते हैं ना, वो जब औरत घर में मौजूद होती है और घर में होते हैं सारे महरम। कौन होते हैं? महरम, जिनसे औरत का निकाह नहीं हो सकता। वो इस्लाम ने तो इस चीज का तस्वुर नहीं दिया ना कि पितरेरवी थे, मसेरी थे, मलवेरी थे, पुफेरी थे, सारे दे सारे देरवी थे, जनाब सारे दे सारे खिचड़ी बनी हो घर के अंदर। शरीयत तो इस बात का नहीं कहती ना, शरीयत तो कहती है घर वो ही जाएगा जो महरम रिश्तेदार होगा। गैर महरम औरत के लिए ये 4-5 रिश्ते बड़े खतरनाक हैं, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद और फूफीजाद। ये 4 रिश्ते औरत के लिए इंतहाई खतरनाक। देवर के बारे में, देर के बारे में पूछा गया, देवर के बारे में आपने इस्लाम ने फरमाया अल-हिम्रुल मौत, फरमाया औरत का देवर तो औरत के लिए मौत है। क्या मतलब? जैसे इंसान मौत से डरता है ना औरत को चाहिए, ऐसे ही उससे डरते हुए उससे पर्दा करना भी उसमें क्या है? फर्ज है। क्या है? फर्ज है जी, ये लाजिम है। तो वहां सूरत नूर में जिक्र है आज़ाए वुजू के खोलने का, और वो भी किन के सामने? महरम के सामने। कि घर में महरम होंगे जी, चचा है, मामू है, नाना है, दादा है, बेटा है, भाई है जी, अपनी बहन का बेटा, अपना भांजा, अपने भाई का बेटा, अपना भतीजा जी, अपने खामद का भतीजा नहीं, खामद का भांजा नहीं जी। मामी ते चाची दे नाल बने दा निकाह हो वेंदे, चाचे ते मामे तो बाद जी, वो गैर महरम होते हैं। वो नहीं, बल्कि अपना सगा भतीजा, अपना सगा भांजा जी, नाना है, दादा है, सगा चाचू है, सगा मामू है जी, वालिद है, भाई है। ये फरमाया महारे में इनसे औरत का निकाह नहीं हो सकता। इनके सामने आज़ाए वुजू, चेहरा, बाजू और ये टखनों समेत पाँव, या सर पे मसा करना है तो सर के बाल, इनके सामने खुल जाए तो औरत को गुनाह नहीं है। वो आज़ाए वुजू और हालते जब घर के अंदर होते हैं जहां महारिम होते हैं, ठीक है। और फुक़हाए कराम ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी महरम रिश्तेदार से भी औरत को अपनी इज्जत का खतरा हो तो शरीयत का हुक्म है कि औरत अपने महरम से पर्दा करना भी उस पर फर्ज है, गैर महरम तो दूर की बात। अच्छा जी, तो ये किसका एहसान है हमारी इज्जतों पर भाई? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी के जमीन पे बोले, और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमा दिए, और मैं अंत लिसानुम मिनल्लाहि उमर, और मैं उमर मुझे ऐसे लगता है तू अल्लाह ताला की जबान है।
اللہ تعالیٰ زبانوں سے تو پاک ہے، کیا مطلب جیسے تو زمین پہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کا قرآن بنا دیتے ہیں۔ فرمائے کتنی بڑی امتیازی شان اور وصف ہے۔ پھر آ جائیے گا واپس، فرمائے اللہم اعز الاسلام، فرمائے مولا اسلام کو عزت دے دے اس عمر بن الخطاب کے ذریعہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا آخر ہے، فرمائے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، مختلف لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بلا کے پوچھا بتاؤ نا میرے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک نے الگ الگ بتایا کہ عمر بن الخطاب بھی خلافت کے لائق ہیں، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام سب مشورہ دے رہے ہیں حضرت عمر کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اپنی زندگی میں جب بھی فرمایا کرتے تھے کوئی بھی بات تو ساتھ میں فرماتے، فرمایا میں نے ایسا کیا اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر نے بھی ایسا کیا، میرا بھی اس بات پہ یقین ہے اور میرے ابو بکر اور عمر کا بھی اس بات پہ یقین ہے۔ وہ مشہور واقعہ حدیث مبارکہ کا میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام میں موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کسی کام سے باہر کی طرف گئے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے ایک گائے کے اوپر جناب سواری کرنا شروع کر دی، گائے آگے سے بول کے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ ہمارے اوپر سواری کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ بات فرمائی ہے صحابہ کرام نے تعجب کیا، کیا گائیں بھی بول سکتی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ مانے یا نہ مانے میں پیغمبر بھی مانتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ دونوں موجود نہیں تھے۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کا اعتماد تھا اپنے دونوں بڑے صحابہ کرام پہ۔ فرمائے سب صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ابو بکر تیرے بعد عمر ہی ہوگا اور کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمائے پیارے عثمان لکھیے گا وصیت تاکہ میرے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت عثمان کو وصیت لکھنے کے لیے فرمایا لکھو میرے بعد خلیفہ، اتنے الفاظ لکھائے، غشی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالا گیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، فرمایا بتاؤ کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیتا میرا انکار نہیں تھا۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھی جب ابو بکر کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمر کا نام لیا ہے بھلا عثمان کیسے آ سکتا تھا؟ یعنی ان کی صداقت دیکھیے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایک لکھی نا وصیت نامہ اس کو فولڈ کیا، فولڈ کر کے فرمایا مجھے سارے صحابہ کرام کے درمیان میں لے جاؤ، اور لے کے وہ اوپر ایسے کیا اور فرمایا میں نے اپنے بعد خلیفہ جسے منتخب کیا ہے اس کا نام میں نے اس کے اندر درج کر دیا ہے، بتاؤ تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا مجمع کے آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر ایک آدمی کا نام قبول ہے، اگر اس آدمی کے علاوہ کوئی اور ہوا تو قبول نہیں ہے۔ جب دیکھا نا تو بات کرنے والے کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا علی پیارے بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا واضح کر۔ کھڑے ہوئے اور فرمایا ابو بکر اگر اس دستاویز میں ان کاغذوں پہ عمر کے علاوہ کوئی اور نام ہے تو قبول نہیں ہوگا، قبول ہوگا تو کس کا نام؟ بولیے گا کس کا نام؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور آئیے گا نظر ایک اور بات بھی سنیے گا، شہید ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جس وقت کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے صحابہ کرام قبر کے قریب لے گئے نا، ایک آدمی پیچھے سے روتا ہوا آیا اور یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا تھا، کہتے ہیں عمر تو
تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں پاتا جس کے لیے میں خواہش کروں کہ کاش میرا اعمال نامہ بھی اس شخص جیسا ہو۔ فرمایا عمر ایک تو ہی خوش نصیب تھا کہ جس کے اعمال کو دیکھ کے میں بھی یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش کہ میرے اعمال بھی تیرے جیسے ہو جائیں۔ جب پیچھے دیکھا گیا تو یہ کہنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جی وہ لوگ، اور میرا بھائی حضرت علی کے تاثرات بھی سنیے گا، استیاب کتاب حدیث مبارکہ کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا جو بھی اصحاب پیغمبر، میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں جو بھی غلط باتیں کرتے ہیں، جو بھی بکواس بازیاں کرتے ہیں، فرمایا حقیقت کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، فرمایا جو بھی نکتہ چینیاں کرتے ہیں نا پیغمبر کے صحابہ پہ، حقیقت کے اندر انہوں نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیتے نا تو کبھی بھی ان پہ کوئی بھی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کی متفق رائے سے حضرت عمر بنے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اعلان کیا، عمر میں تجھے خلافت دے کے جا رہا ہوں۔ اب آگے جواب سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ابو بکر مالی سلیبی حاجتن، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت عمر؟ مجھے خلافت کی ضرورت۔ کہاں گئے وہ اعتراض جو کہتے ہیں یہ تو آئے خلافت کے لیے تھے، یہ تو آئے بادشاہت کے لیے تھے، آج خلافت اٹھا کے حضرت عمر کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں، مالی سلیبی حاجہ، ابو بکر مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے جواب سنیے گا۔ آگے حضرت ابو بکر کہتے ہیں، او میرے پیارے عمر، یہ مجھے بھی پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ابو بکر کی مجبوری دیکھنا، میں کہتا ہوں عمر خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرمایا تو خلافت کی ضرورت ہے، خلافت تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سارے صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اٹھ کے کہتے ہیں، ابو بکر اس سخت آدمی کو تو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے، اتنی سخت طبیعت ہے حضرت عمر کی، ہم میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر ہوا نا ہماری چمڑی بھی اتار لے گا یہ شخص، اتنے سخت آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہے ہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، او میرے پیارے طلحہ، ہے تو بڑا سخت طبیعت کا، لیکن جب اس کے اوپر خلافت کی ذمہ داری آئی نا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بھی دیکھیے کیسے صاحب فراست آدمی تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلا دن ہے، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں، او بھائی میری کوئی بھی بات نہ مانیے گا جب تک کہ وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، پیغمبر کی سنت اور قرآن کے مطابق نہ ہو، بے شک وہ بات نہ مانیے گا۔ ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہو گیا، تلوار ایسے کر رہا ہے، لہرا رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن سنیے گا اس کا آواز، سنیے گا اس کے الفاظ، سنیے گا۔ کہتے ہیں عمر سن میری بات، میں بوڑھا ضرور ہوں، میرے ہاتھ کے اندر وہ طاقت تو نہیں ہے، ہاتھ کمزوری سے کانپ رہے ہیں، لیکن سن لے، اگر تو ایک ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث سے ادھر ادھر ہوا، ہم تلوار سے تجھے ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے آج مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ ذرا ایسی کھلی کچہری لگائے نا ہم میں سے کوئی، جی آج بھی کوئی بڑا وزیر اعظم اور بڑا آدمی آ کے کھلی کچہری لگائے ایسے، اور وہ کہے کہ بتاؤ آپ نے مجھے کیسے پایا، جی کہ میرے کردار پہ بتاؤ، ہائے 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 ہائے۔ اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی میرے پیارے پیغمبر کی تربیت سے۔ میرے پیارے پیغمبر جو معلم انسانیت تھے نا، انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے، انہوں نے ایسے پیدا کیے ہیں۔ جی آج تو بات کرنے والے کی زبان بھی نہیں دکھتی، اللہ اسے ہدایت دے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ اسے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیے کہ صحابہ سے محبت نہیں ہوگی
تو پھر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ وہ شاعر میں اکثر سناتا رہتا ہوں، کیا کہتے ہیں، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، محمد ہی چنیدہ ہے، محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرے گا تو ایمان مکمل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ بولو نا، نہیں ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ چلے آخری آیت سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دو، یہ سورۃ البقرہ اور آیت کا نمبر 137 ہے اور بالکل پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر دنیا کائنات کے لیے میں اللہ تعالیٰ قانون بنا رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک ایسا ایمان نہیں لائیں گے جیسے تیرے صحابہ ایمان لائے ہیں، میں نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا، میں نے ایمان قبول ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا۔ کتنا جی؟ 22 لاکھ۔ یہ ایران کا علاقہ کس نے فتح کیا؟ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ آج ایران والے تمام کے تمام یہ احسان مند رہے حضرت عمر فاروق کے کہ انہوں نے ایران کو فتح کر کے دیا۔ ایران کو کیا دیا؟ مصر کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر۔ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ صرف کہنا اور سننا آسان ہے جی، کہنا اور سننا آسان ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ سارے مسلمان خلفاء میں سے سب سے زیادہ جس کے دور حکومت کے اندر اسلام کا پرچم دنیا پہ لہرایا گیا ہے نا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی ہے جی، کسی کو کیا ملا یہ اس کے نصیب کی بات ہے۔ اب تیری اور میری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شمار کروا لیں، اب تو ہے ٹھیک۔ اگر اس کے برعکس ہے تو پھر یقین جانے کہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کی آخری حدیث سنا دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا۔ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ یہ آدمی میرے عثمان کے بارے میں بکواس کیا کرتا ہے۔ جس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، میرے پیارے پیغمبر نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اور واضح کر دیا کہ جو میرے صحابہ کا بغض دل میں رکھے گا، میں پیغمبر کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔